دباؤ بھی ضائع چلا جائے گا۔ ارشاد بھٹی صاحب، یہ آپ کی کیا انالیسز ہے سر اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ایک یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک برج کا کردار وہ ادا کرتے رہے ہیں، اور یہ دیکھا بھی ہم نے، ظاہری بات ہے 22 اگست کا جب جلسہ جو ہے وہ پوسٹ پون کیا گیا، اس میں گنڈا پور صاحب کا کردار تھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ 8 گھنٹے وہ غائب رہتے ہیں، اور 8 گھنٹے کے بعد آ کے اس کے بعد بھی اس قسم کی وہ باتیں جارحانہ تقریر کرتے ہیں۔ کیا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہو سکتی ہے جس کا ملک صاحب جس طرح تذکرہ کر رہے تھے، یا کہانی کچھ اور لگ رہی ہے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ بھائی جان کہ اس دہشت گردی کے حوالے سے جو میری رائے ہے، میں تو ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ ہم جنازے اٹھا کر تھک گئے ہیں، لاشیں دفنا کے تھک گئے ہیں۔ زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے، بے رحم آپریشن ہونا چاہیے، اور بلا شبہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کے پی کے تیسری مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، انہوں نے دہشت گردی سے نبٹنے کے لیے اپنی صلاحیت میں اضافہ نہیں کیا، اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کیا، اور پی ٹی آئی نے بھی غلطی کی اپنے تحریک انصاف کے دور میں۔ پاکستان نے بھی افغانستان، طالبان اور اس جنگ میں بڑے بلنڈرز مارے، اور بلا شبہ ریاست اور وفاق کی یہ ذمہ داری ہے خارجہ پالیسی اور خاص طور پر دہشت گردی کی، کہ وہ اس حوالے سے ایک پالیسی بنے جس پہ ساروں کو مل کر چلنا ہوگا۔ لیکن بھائی جان مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو خاص طور پر یہ وہ افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کے پی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس میں اتنا رد عمل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، یہ پیالی میں طوفان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کب سے مسلم لیگ نون نے فیڈریشن کی ہول سیل ڈیلری لے لی ہے؟ کب سے یہ ٹھیکیدار بن گئے اس ملک کا؟ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو زہر قاتل ہے۔ علی امین گنڈا پور کا بیان چھوڑیے، یہ خواجہ آصف کا وہ بیان ہے جو زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے۔ یہ خواجہ آصف صاحب کا وہ بیان ہے جو اصل میں فیڈریشن پر حملہ ہے، ملک پر حملہ ہے، اور اس قوم پر حملہ ہے۔ آپ بات کوئی کرتا نہیں ہے، آپ اس کو غدار بنا دیتے ہیں، بات کوئی کرتا نہیں ہے، آپ اس کو ملک دشمن بنا دیتے ہیں، بات کوئی کرتا نہیں ہے، آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو فیڈریشن پر حملہ ہے، ریاست پر حملہ ہے۔ کیا بات کر رہا ہے علی امین گنڈا پور؟ ابھی نصر اللہ ملک صاحب نے کہا کہ اپنا صوبہ کنٹرول نہیں ہو رہا، پولیس لاک کر لیتی ہے تھانوں میں 5 بجے کے بعد، اپنے حلقے میں وہ جا نہیں سکتے۔ تو یہی تو وہ مسائل بیان کر رہے ہیں، یہی تو وہ رونا رو رہے ہیں۔ بھائی جان وہ بات کیا کر رہے ہیں کہ شہیدوں کو سلام، محافظوں کو سلام۔ میں نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز میں بات کی، میں نے ملاقاتوں میں بات کی، میرا صوبہ لہو لہان ہے، دہشت گردی کا میدان بنا ہوا ہے، اور یہ دکھ اور غم اور غصے میں آپ اور اس فرسٹریشن میں وہ ہم ان 2 جملوں پر کر گئے۔ کیا وہ کابل میں مذاکرات کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں؟ کیا طالبان کے پی ہاؤس سے نکلتے ہوئے پکڑے گئے ہیں کہ وہ مذاکرات کر کے جا رہے تھے، ریاست سے ہٹ گئے، ریاست کی پالیسی سے ہٹ گئے تھے؟ وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، تیسری مرتبہ تحریک انصاف وہاں حکومت میں، اس کو ساتھ ملائیں، اس کو ساتھ بٹھائیں، اس کو سمجھائیں، اس کو اپنی پالیسی پہ لائیں، اس کے ساتھ بات کریں۔ ایک طرف پولیس چند ضلعوں میں ہڑتال پہ ہے، دوسری طرف بھتوں اور تاوانوں کی خبریں ہیں، تیسری طرف ہر دوسرا کے پی کا جو گھر ہے وہ اس میں سے ایک شہید ہے۔ بھٹی صاحب یہاں پہ بھٹی صاحب آپ سے سوال ہے کہ اصل جو اعتراض ہو رہا ہے جس کے میرے خیال میں ملک صاحب اشارہ کر رہے تھے، یہ خارجہ پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ صرف آپ کے سینٹرک نہیں ہوتی نا، آپ جب ایک سٹیٹ دوسرے سٹیٹ سے جب ڈیل کرتی ہے اس میں اور بھی بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جس کو تناظر میں رکھتے ہوئے آپ ڈسکشن کا۔ اب کل کو فار ایگزامپل چلیں افغانستان کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کا نہیں لگتا، بلوچستان کا بھی لگتا ہے، بلوچستان میں بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا وہاں پہ سرفراز بگٹی صاحب کہیں جناب میں جا رہا ہوں، میں بات کرنے لگا ہوں افغانستان کی حکومت کے ساتھ، وہ پرواہ کیے بغیر کہ پاکستان کا فورن منسٹری جو ہے یا فورن منسٹر اس پہ کیا رائے رکھتا ہے اس کو نکالے بغیر آپ ڈائریکٹ ہو جائیں گے؟ بھائی جان کون ڈائریکٹ ہو رہا ہے بھائی؟ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ، کوئی ڈائریکٹ صوبہ ہو سکتا ہے؟ دہشت گردی کے معاملے میں کوئی صوبہ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے؟ ایک غم ہے، آپ ان کے زبان اور آپ ان کے لہجے اور آپ ان کے جملوں پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ کوئی ڈائریکٹ ہو سکتا ہے؟ صوبہ خیبر پختونخوا میں اتنی ہے صلاحیت کہ وہ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، خدا کے لیے یار بس کر دیں یہ نفرت اور تقسیم پھیلانا۔ یہ خواجہ آصف صاحب کو کہیں کہ مہربانی کریں، اپنے جو گھوڑے ہیں ذرا آہستہ چلائیں۔ ہر بات نہیں ہوتا کہ آپ پارلیمنٹ والا بھی جسٹیفائی کر لیں،
یہ بھی جسٹیفائی کر لیں. یہ کنٹینیوشن ہے اس چیز کی. اچھا او بھائی کب سے آپ اس ملک کے ٹھیکیدار اکیلے بن گئے ہو؟ علی امین بھی اتنا ہی اس ملک کا محب وطن ہے جتنا خواجہ آصف ہے, جتنا نواز شریف ہے, جتنا عمران خان ہے, جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے. بس کریں اب اس نفرت اور تقسیم کو. کبھی اگر تلے میں پہنچ جاتے ہیں, کبھی 71 میں پہنچ جاتے ہیں, کتنا اس ملک کو نقصان پہنچاؤ گے؟